السلام علیکم دوستو، سول پریکٹس کے اندر پاور آف اٹارنی، مختار نامہ عام یا خاص، ایک بہت ہی اہم فیکٹر کے طور پہ سول پریکٹس میں استعمال ہوتا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ پاور آف اٹارنی جاری کرنے کے لیے 1000 روپی کا اسٹامپ جاری کیا جانا ضروری ہے، ادروائز اس مختار نامے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوگی۔ یعنی 1000 روپے سے کم مالیت اسٹامپ کے اوپر لکھا جانے والا مختار نامہ کوئی قانونی حیثیت نہیں رکھتا۔ 2017 YLR پیج ہے 138، اس میں یہ اصول ڈٹرمن کیا گیا تھا، اور مختار نامہ دینے والے کی اگر موت ہو جاتی ہے تو مختار نامہ غیر مؤثر ہو جاتا ہے، انفرکشس ہو جاتا ہے۔ سیم اتھارٹی میں یہ بات واضح کی گئی ہے، 2017 YLR پیج 138 ہے۔ اور مختار نامے کا رجسٹرڈ ہونا ضروری ہوتا ہے، صرف اور صرف نوٹری پبلک کی مہر لگوا لینا کافی نہیں ہوتا۔ مختار نامے کا رجسٹرڈ ہونا ہی مختار نامے کو قانونی حیثیت دیتا ہے۔ اس حوالے سے سیم وہی ایک ہی اتھارٹی چل رہی ہے، 2017 YLR 138 اسی پرنسپل کو ڈرا کر رہی ہے۔ اور اگر مختار نامہ خاص دیا گیا ہے تو اس میں اٹارنی کو دعویٰ، نگرانی، ریٹ پٹیشن یا اپیل کرنے کا اختیار نہیں دیا گیا ہے، تو وہ اس چیز کا مجاز نہیں ہے، بلکہ وہ صرف انہی امور کا مجاز ہے جو اس کو پاور آف اٹارنی کے ذریعے آتھرائز کیا گیا ہے، اس کو اٹارنی جس چیز کی پاور دی گئی ہے، اس کے علاوہ دیگر امور وہ ازیوم نہیں کر سکتا۔ 2017 MLD 150 نمبر پیج ہے جس کے اوپر یہ واضح کیا گیا ہے۔ پاور آف اٹارنی جو ہے ایک ایڈمیزیبل ایویڈنس کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے اوپر کچھ پرنسپلز ڈرا کیے گئے، 2016 CLC پیج ہے 1338۔ اور جب بھی مختار نامہ عام دیا جائے یا کوئی مختار نامہ دیا جا رہا ہے تو اس میں جائیداد کی تفصیل کا درج کرنا لازمی ہے، اور اٹارنی بغیر اجازت اپنے قریبی رشتہ داروں کو جائیداد ٹرانسفر نہیں کر سکتا۔ یہ پرنسپل سپورٹ کیا گیا 2016 CLC پیج ہے 887۔ اور اگر مختار نامہ کے اندر جائیداد کو فروخت کرنے کا اختیار نہیں دیا گیا تو اٹارنی جس کو یہ پاور آف اٹارنی دی گئی ہے وہ بندہ جائیداد فروخت نہیں کر سکتا۔ 2016 PLJ ہے لاہور پیج ہے 118۔ اور مختار نامہ کے قانونی حیثیت کا تعین جو ہے وہ پاور آف اٹارنی کے جو ضمانات ہیں ان سے ہوگا۔ مختار نامہ کے اوپر جو ڈیوٹی ادا کی گئی ہے، اسٹیمپ ڈیوٹی، وہ مختار نامے کی قانونی حیثیت کو ڈٹرمن نہیں کر رہی ہے۔ یہ پرنسپل سپورٹ کیا گیا 2016 YLR پیج 1750 ہے جی۔
اور اگر مختار نامے کی درست طور پر نہ ہی رجسٹریشن ہوئی ہو، تصدیق نہ ہو، تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ 2015 پی ایل جے پیج ہے 116 اس بات کو سپورٹ کر رہا ہے۔ اٹارنی صرف ایسے اختیارات کو استعمال کر سکتا ہے جو کہ اس اٹارنی کو اس مختار نامہ کے اندر دیے گئے ہیں۔ ان اختیارات کے علاوہ قطعی صورت کوئی اور اختیار وہ ازیوم نہیں کر سکتا۔ 2015 سی ایل سی پیج ہے 1675۔ اور اگر سوٹ بذریعہ اٹارنی دائر کیا گیا ہے، مختار نامہ ایگزیبٹ ہونے کی صورت میں دعویٰ صرف اس وجہ سے خارج نہیں کیا جا سکتا کہ دعویٰ کے اندر یہ نہیں لکھا گیا کہ دعویٰ بذریعہ مختار نام جو ہے مختار نامے کے ذریعے دائر کیا جا رہا ہے۔ اس گراؤنڈ کے اوپر دعویٰ خارج نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات ڈسکس کی گئی 2013 سی ایل سی پیج 487 میں۔ اور اگر مختار نامہ دینے والا سب رجسٹرار ان لینڈ ریونیو کے سامنے پیش ہو کر بیان نہ دے تو ایسا مختار نامہ کوئی قانونی حیثیت نہیں رکھتا۔ یہ بات ڈسکس کی گئی 2011 ایم ایل ڈی کے پیج نمبر 857 میں۔ اور اگر اٹارنی جائیداد اپنی اولاد یا اپنے کسی قریبی رشتہ دار کے نام منتقل کروانا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس اراضی کے مالک سے اجازت لینا ضروری ہے، اپنے طور پر بغیر اجازت کے نہیں کر سکتا۔ یہ کچھ اصول ڈٹرمن کیے گئے 2011 ایم ایل ڈی 1613 نمبر پیج ہے، اور اس سے پہلے بھی سیم پرنسپل ڈرا کیا گیا تھا 1994 ایس سی ایم آر پیج تھا 818۔ اور پاکستانی جائیداد سے ریلیٹڈ مختار نامہ بیرون ملک تیار کیا جائے، اور اگر بیرون ملک اس ملک کے قانون کے مطابق اس کو تیار نہیں کیا گیا، اس کو اس ملک کے قانون کے مطابق باقاعدہ سٹیمپ ڈیوٹی یا وہاں پہ جو پابندیاں ہیں سولیسٹر کی یا بیرسٹر کی یا نوٹرائز کی یا فارن آفس کی، ان کا خیال نہیں رکھا گیا تو اس مختار نامے کی جو ویلیو ہے وہ 0/0 ہے۔ یہ بات ڈسکس کی گئی 2009 این ایل آر سیول ہے پیج 241 میں۔ اور اگر مختار نامہ دینے والے ایک سے زائد ہوں، 2 لوگ ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں، تو ایک کی موت کی صورت میں تمام کا مختار نامہ بھی منسوخ تصور کیا جائے گا۔ 2008 پی ایل ڈی سپریم کورٹ 418 نمبر پیج پہ اس معاملے کو ڈسکس کیا گیا۔ اور اصل مختار نامہ عدالت کے اندر پیش کرنا لازم ہے، مینڈیٹری ہے، اور اس کی کوئی مصدقہ نقل انڈمیزیبل ایویڈنس تصور کی جائے گی۔ 2007 ایس سی ایم آر پیج ہے 61۔ اور مختار نامے کو منسوخ کرنے کے لیے ایجنٹ کو نوٹس دینا لازمی ہے۔ یہ بات ڈسکس کی گئی 2006 وائی ایل آر پیج 460 پہ۔ اور اگر کسی مختار نامے میں راضی نامے کرنے کا اختیار نہیں دیا گیا پیروی مقدمے کے،
مختار نامہ میں راضی نامہ کرنے کا اختیار نہیں دیا گیا تو اٹارنی راضی نامہ نہیں کر سکتا. یہ پرنسپل ڈسکس کیا گیا 2006 CLC 999 نمبر پیج ہے. اور بذریعہ مختار نامہ جائیداد کی خرید و فروخت. اس صورت میں مختار نامہ کو درست ثابت کرنا لازم ہے، اور یہ درست ثابت کرنا اس مختار نامہ سے فائدہ اٹھانے والا جو بینیفیشری ہے اس ڈاکومنٹ کا، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو ثابت کرے گا. یہ بات ڈسکس کی گئی تھی 2006 YLR 951 نمبر پیج پہ. اور یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ مختار نامہ بذات خود ٹرانسفر آف پراپرٹی کی بابت ڈاکومنٹ نہیں ہے، نہ ہی یہ ایگریمنٹ ٹو سیل ہے، اور نہ یہ سیل ڈیڈ ہے. یہ بات ڈسکس کی گئی 2006 CLC پیج ہے 611. اور شہری ایریا کی خرید و فروخت کے لیے مختار نامے کا رجسٹرڈ ہونا لازمی ہے، اس کے بغیر کوئی خرید و فروخت نہیں مانا جاتی. 2005 YLR 2623 نمبر پیج اس کو ڈسکس کر رہا ہے. اور اٹارنی صرف اتنی ہی جائیداد جو مختار نامہ میں اس کو پاور دی گئی ہے، جتنی جائیداد کی بابت اس کو فروختگی کے لیے کہا گیا ہے، صرف اتنی ہی جائیداد فروخت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ جائیداد وہ فروخت نہیں کر سکتا. 2005 PLJ سپریم کورٹ پیج 1106 میں اس بات کو ڈسکس کیا گیا. اور مختار نامہ کے اندر اس اٹارنی کا نام لکھنا لازم ہے جس کو وہ پاور دی جا رہی ہیں. یہ بات ڈسکس کی گئی تھی 2005 SCMR پیج ہے 1368. اور مختار نامہ دینے والے کی اگر موت ہو جاتی ہے تو موت کے فوری بعد مختار نامہ منسوخ تصور ہو جاتا ہے. 2005 PLD پیج ہے 238 اس بات کو ڈسکس کیا گیا تھا. اور اٹارنی کسی دیگر شخص کو جائیداد فروخت کرنے کی پاور نہیں دے سکتا. یہ بات ڈسکس کی گئی تھی 2004 SCMR 1034 نمبر پیج پہ. اور مختار نامہ منسوخ کروانے کی صورت میں اٹارنی اس کی بات کا پابند ہے. اگر مختار نامہ دینا ثابت نہیں ہے تو اس مختار نامہ کی بنا پر کروائی گئی جو رجسٹری ہے، جو بیع نامہ لکھا گیا ہے اور وہ تصدیق ہوا ہے، وہ غیر قانونی اور کالعدم تصور ہوگا. 2004 MLD پیج ہے 875 اس بات کو ڈسکس کیا گیا. اور مختار نامہ اگر رجسٹرڈ ہو بھی گیا ہے تو اس کو ثابت کرنا ضروری ہوتا ہے. 2004 NLR سیول ہے پیج 515 ہے. اور عدالت سے مدعا علیہ کو جب نوٹس چلا جاتا ہے تو مدعا علیہ کی جگہ پہ اس کا اٹارنی اس عدالت میں ایسے ہی متصور ہوگا جیسے وہ پارٹی خود آ گئی ہے. یہ NLR 2003 سیول پیج 407 میں اس کو ڈسکس کیا گیا. اور اٹارنی صرف اسی صورتوں میں جائیداد ٹرانسفر کر سکتا ہے جب مختار نامہ دینے والے کی رائٹس یا ٹائٹل متنازع نہ ہوں.
اگر اس کے اپنے ہی رائٹس یا اپنا ہی ٹائٹل متنازع ہے تو وہ جائیداد کسی کو ٹرانسفر نہیں کر سکتا۔ یہ بات ڈسکس کی گئی 2003 MLD، پیج ہے 1095۔ اور اگر مختار نامہ رقم کے بدلے دیا گیا ہے تو اس کو منسوخ نہیں کروایا جا سکتا۔ یہ پرنسپل ڈسکس کیا گیا 2001 SCMR 1488 نمبر پیج پہ۔ اگر مختار نامہ بذریعہ فراڈ حاصل کیا گیا ہے اور اس مختار نامہ کی بنا پر آگے سیل ڈیڈ کروا دی گئی ہے تو وہ تمام کارروائی انفرکچوس اور غیر قانونی تصور ہوگی۔ یہ بات ڈسکس کی گئی 2000 NLR پیج YLR ہے، NLR میں بھی اور YLR میں بھی۔ YLR کا پیج نمبر ہے 1983۔ اور بذریعہ فراڈ حاصل کیے گئے مختار نامے کی صورت میں کوئی بھی عمل جو کیا گیا ہے، سیل کیا گیا، کچھ آگے معاملہ کیا گیا، تو وہ تمام معاہدات جو اس کی بنا پہ کیے گئے ہیں وہ غیر قانونی تصور کیے جائیں گے۔ یہ بات 2000 PLJ لاہور 1723 نمبر پیج پہ ڈسکس کی گئی۔ اور ایک ٹیکنیکل سی بات ہے کہ مختار نامہ پر 2 گواہان کی تصدیق لازمی ہے، 2 گواہان کا ہونا ضروری ہے۔ یہ پرنسپل سپورٹ کیا گیا 1996 PLD لاہور میں، پیج ہے 367۔ اور اگر اٹارنی کو پیروی دعویٰ کا اختیار نہیں دیا گیا تو وہ دعوے کی پیروی نہیں کر سکتا۔ یہ ایک انوکھی نوعیت کا کیس تھا جو ڈسکس کیا گیا 1995 CLC، پیج تھا 1541۔ دوستو، یہ پاور آف اٹارنی کے حوالے سے کچھ گپ شپ تھی۔ اگر کسی دوست کا ٹائم ضائع ہوتا ہے تو وہ اگنور کرے اور میرے گپ شپ کو نہ دیکھے۔ ہو سکتا ہے کسی کا کوئی فائدہ ہو جائے، اگر فائدہ ہو جاتا ہے تو دیٹس گڈ۔ شیئر کر رہا ہوں، سننے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔